والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبی آخر الزمان رحمت عالمیہ سرور ذی شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جو اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے تو اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی کل مخلوقات سے فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ جو رب کریم خود فرمائے کہ میرے بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو، جو دعا کروا رہا ہے کیا وہ بخشش نہیں فرمائے گا؟ بخشے گا بھی۔ چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود السلام کو اپنی عادت بنائیں، اور یہ ماہ مقدس، ماہ ربیع النور، ربیع الاول، یہ ہے ہی کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بیان کرنے، ان کی شان کے بیان کرنے کا۔ اور اس میں چاہیے کہ عاشقان رسول کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھیں۔ کوشش یہ کریں کہ اس ماہ مقدس کی ہر تاریخ کم از کم 1200 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس ماہ مقدس میں 12ویں ہے نا، یوں تو یہ مقدس ماہ عاشقوں کی زبان میں ماہ نور کہلاتا ہے، نور والا مہینہ، ماہ میلاد کہلاتا ہے۔ اور عام طور پہ جو نام مشہور ہے وہ ہے ربیع الاول، پہلی فصل۔ اس کی بھی اپنی تفصیلات ہیں۔ خیر، یہ ماہ میلاد ہے، اور اس ماہ مقدس میں ایک تاریخ ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ ہے۔ اس طور پر تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی جان علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی زبانی ہم سنیں تو آپ فرماتے ہیں، صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ، حسن ولادت سرکار سے ہوا ظاہر، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں کو منتخب فرمایا کہ اس تاریخ میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یوں 12 تاریخ بڑی مقدس ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ متعدد مقامات پر اس بھیجے جانے کا ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفات میں سے ایک اسم ہے رسول۔ رسول کے معنی ہی ہوتے ہیں بھیجا گیا، بھیجا ہوا۔ اس میں بھی ایک علمی نقطہ ہے اور بڑا ایمان افروز نقطہ ہے کہ بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہو، ٹھیک ہے، جو موجود نہ ہو تو اس کی تو فقط بعثت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو 12 تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مبعوث فرمایا، یہ مبعوث آپ سنتے ہیں نا، یہ بھی بعثت سے ہے، اور بعثت کے معنی بھی ہیں ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو بھیجا ہے، وہ پہلے بھی کہیں تھے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کو پسند فرمایا اور آپ جلوہ افروز ہوئے۔ قرآن کریم نے کہا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت کل عالم کے لیے۔ حتیٰ کہ یہ بھی ایک علمی نکتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے تو رحمت ہیں ہی، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، سرکار کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس کا ثبوت بھی قرآن میں ہے، قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں کہ اے لوگوں تم پر عذاب نازل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نازل نہ فرمائے گا اے محبوب جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب کا نزول نہیں فرمائے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم ان پر عذاب نازل نہ کریں گے جب تک کہ محبوب آپ ان کے درمیان تشریف فرمائیں۔ تو کافر ہے، وہ تو اللہ کا انکاری ہے، رسول پاک کا بھی انکار کرنے والا ہے، دیگر ضروریات دین کا بھی انکار کرتا ہے، مگر بچا ہوا ہے، زندہ ہے، سلامت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنین ہیں، اور مومن اسی لیے ہیں کہ ان کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فکن ہے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کا صدقہ ہے کہ مومنین بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اور مومنین کے درمیان موجود غیر مسلم جو ہیں وہ بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ تو یوں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیں قل بفضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، وبرحمتہ اور اسی کی رحمت، فبذلک تو اسی پر، فلیفرحوا اسی پر وہ خوشی منائیں، خوشیوں کا اظہار کریں۔ فرحت ہم اردو میں بھی سنتے ہیں نا، فرحت کے معنی ہی ہوتے ہیں خوش ہونے کے۔ تو فبذلک فلیفرحوا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ ہمیں کہا گیا ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر خوشی کریں۔ تو یوں تو فطرت انسانی کا بھی تقاضا ہے کہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے نا تو وہ اسے منانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس خوشی کا لوگوں پر اظہار ہو۔ مثلا کسی کا بچہ ڈسٹنکشن سے، اچھے ممتاز نمبروں سے کامیاب ہو جائے نا تو وہ جائے گا کسی دکان سے مٹھائی لا کر اور گھروں میں تقسیم کروائے گا، اور اس کے پیچھے ایک جو حکمت ہوگی وہ یہ بھی ہوگی جب مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں گا تو لوگ پوچھیں گے بھائی کس سلسلے میں بانٹ رہے ہو، تو میں بتاؤں گا کہ میرا بیٹا جو ہے بڑے اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا ہے، میرٹ میں آیا ہے، میرٹ لسٹڈ ہے، اتنے اس کے مارکس آئے ہیں، ایسا اس کا ایوریج آیا۔ تو ایک خوشی ملی والد کو، گھر والوں کو، اس خوشی کو وہ کیا کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ اسی کا نام دیتے ہیں سیلیبریشن۔ سیلیبریٹ کرنا کیا مانا؟ جیسے کوئی کسی کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہوتی ہے تو اس کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ برتھ ڈے سیلیبریشن ہے۔ سیلیبریٹ کرنے کے اگر معنی اردو میں لیے جائیں تو ہوتے ہیں مبارک بادیاں پیش کرنا، منانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ بندے کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اسے منانا چاہتا ہے، اور منانے کا معنی یہ کہ لوگوں کو بھی وہ منانا چاہتا ہے کہ بھائی میں خوش ہوں، آپ بھی خوش ہو جاؤ، اور میری خوشی میں تم خوش رہو گے تو اس سے مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ بلکہ جب وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے نا اور کسی کو غمگین دیکھتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، اور اس کو یوں وسوسہ پڑتا ہے کہ یار لگ رہا ہے میری خوشی سے یہ خوش نہیں ہے، اور جو بھی خوش ہونا تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ شکریہ، تھینکس کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ بہت شکریہ آپ کا کہ آج میری خوشیوں میں آپ تشریف لائے اور آپ نے خوشیوں کا اظہار کیا۔ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیج کر راضی ہے۔ اب جو اس محبوب کے بھیجے جانے پہ راضی ہیں نا، جو خوش ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ان سے کتنا خوش ہوگا۔ محبوب اس کے ہیں، بھیجا اس نے، اور اسی ماہ میلاد میں بھیجا،
12ویں تاریخ میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں مبعوث کیا، وہ خوش ہے اس تاریخ میں اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج کر۔ اس کی خوشی میں اب جتنے خوش ہوں گے ان پر کیسی انعام و اکرام کی بارشیں ہوں گی۔ اور جسے پسند نہیں ہے، جو خوش نہیں ہے، تو ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں خوشی نہیں ہے، اللہ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہے اب پر قرآن نے کہا قل بفضل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر بندے خوشی کریں۔ میں اگر سوال کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی بات ہو تو رسول پاک سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا فضل کون سا ہے ہم پر؟ سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا، اس کی رحمت آگے ارشاد ہوا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اور اسی کی رحمت پر رسول پاک سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کون؟ وہ ایسی رحمت ہے کہ اس پہ تو قرآن شاہد ہے۔ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تو انہیں بھیجا ہی نہیں مگر رحمت بنا کر دنیا میں، یہ تو سراپر رحمت ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے فضل ملنے پر، اس کی رحمت ملنے پر، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ بندہ خوشیاں منائے۔ اور بات آئی ہے، میں نے ذکر بھی کیا برتھ ڈے کی، بعض ذہنوں میں یہ ہے کہ برتھ ڈے نہیں منا سکتے، یہ جائز نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے، اس کی ایجاد کرسچنس نے کی ہے، عیسائیوں نے اس کی ایجاد کی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ برتھ ڈے منانے کے حوالے سے میں شرعی مسئلہ آپ کو عرض کرتا ہوں، برتھ ڈے منانے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر برتھ ڈے خوشیاں لاتا ہے تو ایک عبرت بھی ہوتی ہے۔ عبرت کس چیز کی ہوتی ہے؟ مثلا دنیا میں بندہ جتنی عمر لے کر آیا ہے تو ہر برتھ ڈے جو ہوتا ہے منانا، جو برتھ ڈے آتا ہے وہ اس کو موت کے قریب کرتا ہے، صحیح ہے نا؟ اگر کسی کی 70 سال کی عمر ہے اور کل عمر ہے، یعنی 70 سال اس نے دنیا میں جینا ہے، اس کے 30 سال اگر اس کی عمر ہوئی اور 30 سال پر اگر اپنا وہ یوم پیدائش مناتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی دوسری طرف ثابت ہو رہی ہے کہ اب اس کی عمر کے فقط 40 سال رہ گئے، ہے نا؟ ایک اس کی عمر کی جو دیوار تھی اس کی ایک اینٹ گر گئی، ہے نا؟ یہ تو ہے، عبرت بھی ہے اس میں۔ لیکن اگر کوئی خوشی منائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، منا سکتا ہے، برتھ ڈے منانا جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ شریعت و سنت کی حدود میں رہ کے منایا جائے۔ جیسے کہ الحمدللہ تعالیٰ میں خود اپنے بعض رشتہ داروں کے یہاں جاتا ہوں، وہ یوم پیدائش ہوتا ہے، محفل میلاد منعقد ہوتی ہے، نعت خوانیاں ہوتی ہیں، درود خوانی ہوتی ہے، نیاز لائی جاتی ہے، اور پھر اس پہ خصوصیت کے ساتھ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہوتی ہے، صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اور پھر سامنے اگر کیک لایا گیا کوئی حرج نہیں ہے تو کیک کاٹا جاتا تو کاٹ کے ہی اس کو کھاتے ہیں۔ تو لوگ تصور جاتا ہے کہ سب کچھ وہیں سے آیا ہے، کوئی ویسٹرن کلچر کا مطلب کلچر ہے یہ، یا عیسائیوں کی دین ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ رہی بات وہ کیک کاٹنا، اس کو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بندہ قصید بردہ شریف پڑھتے پڑھتے کیک کاٹے نا، میں یوں ہی کرتا ہوں، قصید بردہ شریف پڑھتے پڑھتے کیک کاٹا جاتا ہے۔ پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ اس میں نامحرمات نہیں جمع ہوتی ہیں، سب کے سب عاشقان رسول ہوتے ہیں، گھر کے افراد ہوتے ہیں، محرم ہوتے ہیں، ان میں کیک تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر اسی بچے کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا اب اسے لے جا کر گھر میں اپنی والدہ اور دیگر اپنی بہنوں کو جو محرمات ہیں تمہاری، ان میں اپنے ہاتھوں سے کھلا کر آ جاؤ۔ تو ماشاءاللہ خوشی بھی ہو گئی، اللہ اس کے رسول کا ذکر بھی ہو گیا، اور عین ممکن ہے کہ اسی میلاد مصطفیٰ کے صدقے، اسی اللہ اس کے رسول کے ذکر کے صدقے گھر میں بھی رحمتوں کا نزول ہو، اور اس بچی کی عمر میں بھی خیر و سلامتی کے ساتھ اضافہ ہو، خیر و سلامتی کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو گزارے، کیونکہ اس نے ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اس طرح اگر کسی کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ منائیں آپ، کم از کم اسی بہانے گھر میں ایک محفل میلاد تو منعقد ہوگی، اللہ اس کے رسول کا ذکر تو کیا جائے گا، اس کا نام لیا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور حرج کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ میلاد مناتے ہیں، یہ بھی تو تاریخ ولادت ہی ہے نا۔ لفظ میلاد سے یاد رکھیں، میلاد کسے کہتے ہیں، اس میں ظرف ہے، میلاد کہتے ہیں وہ دن یا وہ ساعت کے جس میں ولادت ہوئی، ٹھیک ہے، تو اسے ہی میلاد کہتے ہیں۔ اور میلاد کا ایک معنی یہی ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر خیر کرنا، یہی میلاد ہے۔ یوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کہ میلاد کو بحمد اللہ تعالی ہم مناتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ اچھا ان دنوں یہ چونکہ 12ویں کے دن ہیں تو اس میں خصوصیت کے ساتھ سرکار کے معجزات کا بیان، آپ کی میلاد کا بیان، آپ کی سیرت طیبہ ہی پر بیان کیا جاتا ہے۔ اہل سنت کا شعار یہی ہے۔ اس کے ضمن میں ہم بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن ہمارے ہر بیان کا حصہ یہ ضرور ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ایک عالم دین کا کے ملفوظات میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک مسجد کی طرف جا رہا تھا اور وہ ایک بہت مشہور ملک امریکہ کی غالباً کسی مسجد کا انہوں نے ذکر کیا کہ میرا خود کا بیان تھا، میں اسی جانب جا رہا تھا تو اتفاق سے وہاں کو امام صاحب بیان کر رہے تھے اور ان کا بیان جو تھا وہ وہاں کے ریڈیو پہ لائیو ہو رہا تھا۔ تو جاتے جاتے اس بیان کو میں بھی سن رہا تھا، تو وہ دن یہی میلاد کے دن تھے، ربیع النور شریف کی 3، 4، 5 تاریخ تھی، اور وہ بیان کر رہے تھے وضو کے فرائض پر۔ تو فرماتے میں سنتا ہوا پہنچا اور میں نے ان سے ملاقات کر کے پوچھا کہ حضرت آج آپ نے جو بیان کا یہ موضوع لیا اور وضو کے فرائض پر بیان کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا بس یوں ہی۔ تو کہا میں اگر آپ سے کہوں کہ اگر ان دنوں جو مثلا رمضان کے دن ہوں اور آپ قربانی پر بیان فرمائیں، رمضان کے دنوں میں ایام قربانی میں کیا ہونا چاہیے، قربانی کیسے ہوتی ہے، کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے اور قربانی میں حصے کتنے ہوتے ہیں، اگر آپ یہ بیان کریں تو کہتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بولے چونکہ وہ اس کا موقع نہیں ہوتا، جو موقع جس بات کا تقاضا کرتا ہو وہ بات اس موقع پہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی رمضان شریف میں قربانی کا بیان نہیں کرتا ہو، کوئی حج کے ایام میں رمضان کی باتیں نہیں کرتا، تو ہر ایک کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ یہ جو ماہ ہے نا، یہ تو ہے ہی میلاد مصطفیٰ کا، یقیناً اس میں نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کا ذکر ہوگا لیکن ضمناً ہوگا۔ زیادہ تر بیان کس چیز کا ہونا چاہیے؟ اسی چیز کو ہمارے اکابرین نے پسند فرمایا کہ یہ ماہ مقدس آئے نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان ہو، ان کے معجزات کا بیان ہو، رب کریم نے انہیں جو عظمت، جو شان، جو رفتیں، جو بلندیاں عطا کی نا، اس کا بیان ہو، اور اس کی برکتیں پھر علماء نے بیان کی، چاہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، علامہ ابن حجر مکی ہوں، حضرت علامہ ابن جوزی ہوں، دیگر ہمارے وہ علماء مشائخین جو آج سے 500، 600، 700، 800 سال پہلے کے ہیں، انہوں نے باضابطہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایام جب تشریف لائیں نا تو ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، ان کی میلاد کا بیان ہو، اور اس کی برکتیں کیا ہیں تو فرمایا گیا، شیخ محقق نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پہلے کے بزرگ، یہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں اگر یہ کیا جائے نا، جس گھر میں یہ کیا جائے نا، یعنی ماہ میلاد ہو اور اس گھر میں محفل میلاد منعقد کی جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہو، آپ کی عظمت و شان کا بیان ہو، تو پورے سال اس گھر میں برکتیں رہتی ہیں، رحمتیں رہتی ہیں، سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا۔ ہم آپ سب کو چاہیے، ہم آپ جتنے موجود ہیں نا، کوئی ضرور نہیں ہے کہ ہر گھر میں امام صاحب بھی پہنچ پائیں یا کوئی مقرر صاحب، کوئی عالم صاحب، کوئی مفتی صاحب بھی پہنچے۔ آپ کے اپنے گھر میں آپ کو نعت خوانی آتی ہے، بچوں کو آتی ہے، نعت خوانی کریں، درود و سلام پڑھیں، گھر میں کچھ وہ گننے والے بیج وغیرہ جمع کر کے اس پہ درود و سلام کی یعنی ختم درود کر لیں، نعت خوانی کر لیں، فاتحہ، عیسیٰ ثواب اور دعا، صلاۃ و سلام کر لیں، ہو گئی محفل میلاد۔ یہ ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کی پورے سال برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور اس پر باضابطہ تفصیلی کلام کیا ہے ہمارے اکابرین اور مشائخین اور ہمارے بزرگوں نے، حتیٰ کہ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ لکھا ہے، شیخ محقق ہی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ وہ شخصیت ہے نا کہ جتنے محفل میلاد اور عقائد عالم کی میلاد، محفل میلاد اور یوم میلاد میں منائی جانے والی خوشیوں کے انداز، طور طریقے پر جن کو اعتراض ہوتا ہے نا، وہ بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنا شیخ مانتے ہیں، کیونکہ یہ بہت پہلے کے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پہلے کے بزرگ ہیں، تو ان کو مانتے ہیں، شیخ محقق کو مانتے ہیں۔ پتہ نہیں عجیب و غریب لوگوں کو ماننے کا انداز بھی ہوتا ہے۔ ہم تو اپنے جتنے مشائخین کو مانتے ہیں نا، ان کی شخصیت کو مانتے ہیں، ان کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسی عجیب و غریب قوم ہوتی ہے کہ جو شخصیت کو ماننے کا تو دعویٰ کرتی ہے مگر ان کی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ ایک شخص کی سے میری ملاقات ہوئی مکہ شریف میں، اور
اس کو میں دیکھا کہ وہ آیا ہوا تھا، مگر وہ کبھی احرام میں نے نہیں دیکھا تھا اس کو، تو وہ یوں ہی آتا جاتا تھا اور سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے شبہ ہوا کہ یہ ہے کون، اور یہ آخر اس کا انداز یہاں پہ کیوں ہے کہ ہم یہاں مکے آتے ہیں، وہ آیا تو کہیں بیرون ملک سے تھا، یہاں آ کر اس نے احرام باندھا نہیں ہے تو کوئی عمرہ تو کیا نہیں، یہ آخر اس کی مصروفیت کیا ہے؟ تو اتفاق سے اس کو دیکھا میں نے کہ ایک مرتبہ میرے قریب میں ہی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ چونکہ میرے پاس بھی کچھ فارغ وقت تھا، میں نے کہا اسے عربی میں کلام کیا جائے، میں نے اس سے عربی میں گفتگو کرنی شروع کی۔ تو جو بات کی میں نے اس کا یعنی خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے، میں نے کہا ہند سے، ہندوستان۔ اچھا، پھر اس نے اتفاق سے جیسے ہندوستان کا نام سنا تو ایک یہاں کے ایک اسکالر کا ذکر کیا، اس نے ایک نام لیا اس نے، اور وہ جس کا بھی اس نے ذکر کیا وہ خوش عقیدہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں یہ شخص بھی وہیں سے بلانگ کرتا ہے، عربی میں ہی کلام ہو رہا تھا، عربی یا کچھ میں انگلش بھی بول رہا تھا اس سے قصداً۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اس کے جو عقائد ہیں رسول پاک کی شفاعت سے متعلق، وہ یہ اس کا انکاری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تصرف اور اختیارات جو عطا فرمائے، یہ جو شخص ہے اس کا انکاری ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگا وہ کہ مطلب مجھے شیخ کہتا تھا، شیخ آپ کسی تھوڑی وضاحت کریں عربی میں۔ میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی شروع کی اور اس کو بتایا کہ در حقیقت یہ جو شخص ہے نا شفاعت مصطفیٰ کا منکر ہے، استغاثہ رسول پاک کی بارگاہ میں کیا جائے اس کا منکر ہے۔ تو کہنے لگا کہ وہ اگر انکاری ہے تو آپ کہتے ہیں، ظاہر سی بات آپ اس کے اقراری ہیں، آپ اقرار کرتے ہیں کہ رسول پاک شفاعت فرمائیں گے، وہ با اختیار ہیں، وہ قدرت و طاقت والے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ہاں۔ کہا آپ ثبوت دیجیے، مجھ سے کہتا ہے کہ آپ ثبوت دیجیے۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، تو کہتا ہے کہ کچھ چونکہ قرآن کریم کی آیات میں بے شک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بھی بیان بھی ہے، وہ میں کرتا رہا۔ تو اس نے کہا کہ اس آیت مبارکہ کا اور دیگر مفہوم بھی ہے اور بھی ہے، تو خیر اس پہ کلام ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا رہا۔ پھر حدیث میں نے پیش کی، تو جیسے میں حدیث پیش کرتا تھا تو کہتا تھا شیخ ھذا حدیث ضعیف، تو حدیث ضعیف ہے۔ تو میں نے اسے کہا بھی کہ جو بھی حدیث آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہوگی آپ اسے ضعیف قرار دیں گے، مجھے پتہ ہے۔ تو پھر ایسی گفتگو کرتے کرتے میں نے کہا حضرت سیدنا امام زین العابدین گزرے، کہا کہ ہاں، کہا ہوا ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین کے وہ بیٹے ہیں؟ کہا ہاں نعم، میں جانتا ہوں ان کو۔ میں نے کہا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا ایک شعر ہے، تو کہا کیا؟ میں نے کہا انہوں نے لکھا ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ تو مسکرانے لگا، کہا ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس میں ایک شعر ہے، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس ایدی الظالمی فی الموکب والمزدحم۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ میں نے عرض کیا کہ جس وقت حضرت سیدنا امام زین العابدین یا رحمت للعالمین کہہ رہے تھے، اس وقت وہ ملک شام کی طرف روانہ تھے اور یزید بدبخت سے ملاقات کے لیے قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے میں تھے آپ، اور وہاں سے وہ رسول پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے تھے۔ تو جیسے میں نے جب حضرت سیدنا امام زین العابدین کا ذکر کیا تو اس نے کہا ہوا امام کبیر جید شیخ، یعنی ان کی تعریف کی اس نے۔ اور جب میں نے یہ شعر پڑھا، پہلا شعر پڑھا، تو انکار نہیں کیا اس نے، لیکن جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، کہا کہ شیخ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی بات ہوئی؟ جس کو آپ نے بزرگ تسلیم کیا، شیخ تسلیم کیا، اور کہتے ہو ان کی یہ بات آپ کو تسلیم نہیں؟ کہا نہیں ہے، لا یجوز، اس کے الفاظ بار بار ہوتے تھے کہ لا یجوز، یعنی اس کی اجازت نہیں۔ اچھا، میں نے کہا حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو حضرت علامہ بوصیری تو کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا قصیدہ بردہ مولا صلی وسلم دائما ابدا، تو کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، جی ہاں ہم یہ قصیدے کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں ایک شعر ہے کہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سوا کا عند حلول الحادث الامامی، اس میں بھی سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کیا گیا ہے کہ اے یا رسول اللہ میری خبر لیں
تو وہ کہتا ہے کہ شیخ یہ لا یجوز، ہذہ شرک، یہ ہذہ شعر لا یجوز، میں شرک ہے. اس نے پھر شرک کے الفاظ بھی کہیں معاذ اللہ. میں نے کہا وہی امام، آپ اسے امام تسلیم کرتے ہو، لیکن جب انہی کی بات کرتے کرتے کوئی ایسی بات کہوں جو آپ کے خلاف عقیدہ ہو، آپ کے نظریے کے خلاف ہو، تو آپ کہتے ہو لا یجوز. پھر اور بھی دیگر اس طرح سے میں نے بزرگوں کا، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کیا، تو جب ان کا ذکر کیا تو بھی کہتا ہے کہ ہوا امام کبیر جید امام. میں نے کہا ان کا ایک شعر ہے، پھر عربی کا میں نے شعر پڑھا تو کہتا ہے شیخ لا یجوز. میں نے کہا سب سے بڑے علامہ آپ ہی ہیں، سب سے بڑے شیخ، سب سے بڑے امام آپ ہی، آپ جو کچھ کہیں وہ سب یجوز، سب جائز ہے. اور اتنے بڑے بڑے ائمہ اور اکابر، ان حضرات نے جو کچھ کہا، آپ نے ذرا سے آپ کے خلاف مزاج ہوتی ہے، خلاف عقیدہ ہوتی ہے، تو آپ کہتے لا یجوز. یہ کیا بات ہوئی؟ تو اب غور کیجئے گا، ہم اہل سنت کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے علماء اور مشائخین کی ہر بات کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہمارے مسجد کا امام بھی اگر کوئی بات ایسی کر دے نا جو بات تھوڑی سی اٹپٹی ٹائپ کی ہو، تو ہم ان سے کیا نا ویریفیکیشن لیتے ہیں کہ حضرت آپ نے ایسا کہا تو ایسا کیوں ہے. ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، آپ ہماری مسجد کے امام، یا آپ نے جو بات کی اس کی وضاحت کر دیں، کرتے ہیں نا. لیکن یہ کیسی عجیب و غریب قوم ہے کہ جن کو اپنا شیخ اور مشائخ اور اکابر اور بزرگ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، انہی کی بعض باتوں کے یہ انکاری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی وہ یعنی پوری کتاب، اب جیسے شیخ محقق کی بڑی بڑی کتابیں ہیں جتنی ہیں، وہ باضابطہ پڑھائی جاتی ہیں، لیکن جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا، میلاد کا، ربیع النور شریف کے منانے کا، اس میں خوشیوں کے اظہار کا ذکر آتا ہے، تو بالکل آنکھ آڑے کان کرتے ہیں، مطلب اس کو وہاں سے سیدھا آگے گزر جاتے ہیں، ان چیزوں پر غور نہیں کرتے. تو یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ در حقیقت یہ توفیق چھن گئی من جانب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق سلب ہو گئی. اب میں آپ کو کہتا نا، ان دنوں میں اتفاق سے میں تو جمعہ میں بیان کرتا ہوں، اپنی مسجد میں ہی میں نے میلاد مصطفیٰ منانے کے دلائل پہ میں نے بیان کیا ہی نہیں. میں نے کہا جی نہیں کرتا اس پہ بیان کرنے کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جھنڈے لہرانے کا یہ ثبوت ہے، تو لائٹنگیں لگانے کا یہ ثبوت ہے. میں نے کہا اب ہوتا ہی ہے کہ یہ دن جب تشریف لاتے ہیں تو ہمارے علماء بہت زیادہ کثیر مطالعہ کر کے اس پہ زوردار بیان کرتے ہیں. ایک قوم ہوتی ہے جو ان دنوں بیدار ہوتی ہے اور وہ طرح طرح کے میسج چلاتے ہیں کہ ربیع النور شریف کس نے منایا تھا، کیا صحابہ نے منایا تھا، صدیق اکبر کی زندگی میں اتنی مرتبہ یہ دن آئے، تو فاروق اعظم کی حیات میں اتنی دفعہ آیا، وہ کس نے منایا، کیا کیا. میں نے کہا یہ جو قوم جو یہ اپنے کام پہ لگتی ہے اور ہمارے علماء ان کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، پھر یہ گزرتے ہیں، ایام گزرتے ہیں، اور پھر لوگ سرد ہو جاتا ہے سارا معاملہ، اور پھر لوگ کنارے ہو جاتے ہیں. یہ سب اب چاہیے یہ نا کہ اس پر بیان کم. ان دنوں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کی عظمت و شان ہی پر کثرت کے ساتھ بیان ہوں، اور عوام کو یہ سمجھا دیا جائے کہ عوام یاد رکھے اس بات کو کہ ہمارے جو معمولات اہل سنت ہیں نا، ان کے دلائل موجود، ہم تو بیانات کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے آئے ہیں. جیسے میں آپ سب سے بھی کلام کر رہا ہوں، آپ عوام ہیں، اور ان باتوں کا ثبوت علماء دیتے آئے ہیں. ہر سال یہ ساری باتیں ہوتے رہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کیوں منائی جائے، جھنڈے کیوں لہرائے جائیں، روشنیاں کیوں کی جائیں، گھروں کو کیوں سجایا جائے، گھر میں خوشبوئیں کیوں عام کی جائیں، گھروں میں محفل میلاد کا انعقاد کیوں. اس پہ تو دلائل ہم سنتے آ رہے ہیں، مطلب کافی و شافی کلام ہو چکا. مزید اس پر وقت صرف کرنے کی بجائے نا، اب باضابطہ ویسی محفل میلاد منعقد کی جائے نا جو ہمارے اکابرین میں ہوتی تھی، اور اکابرین و مشائخین میں جو انداز ہوتا تھا نا، وہ باضابطہ سرکار کی عظمت و شان کا بیان کرتے تھے. اب اتفاق یہ ہوا چونکہ معترض ہم یہ جو جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس 20-25 سال میں اس پر اعتراضات بہت زیادہ ہونے لگے، خصوصاً اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کی تحقیقات. اور آپ نے جو زور دیا نا، اور اس زور کے بعد جو ایک عروج پکڑی ہے نا یہ باتیں، اس پر اب جو ہے نا وہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک بھی معاذ اللہ رب العالمین امام اہل سنت پر بھی الزام تراشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ 12 تاریخ یا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ نہیں ہو تو 2 تاریخ ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اب یہ بھی الزام ہوتا ہے، الزام جیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے متعلق علماء کے اقوال کون کون سے ہیں، تو لکھتے لکھتے امام علیہ سنت نے لکھا ہے کہ ایک فلاں فلاں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 2 ربیع الاول ہے. امام علیہ سنت نے یوں ارشاد فرمایا کہ فلاں عالم دین نے یا شیخ نے یا ہمارے اکابرین نے یوں فرمایا کہ یہ تاریخ ہے،
وہیں سے لے کر عبارت یہ کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کہ تاریخ ولادت تو 2 تاریخ ہے، یہ خیانت ہے۔ امام علیہ سنت نے مختلف اقوال پیش کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا اور اکثر عمل اس پر ہے اور اس پر دلائل زیادہ ہیں، اور اسی پر ہمارے اکابرین اور فقہاء اور بزرگان دین کا عمل رہا ہے کہ وہ 12 تاریخ ہی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مانتے ہیں، اسے مناتے ہیں، اور سالہ سال سے یہی معمول ہے۔ وہ بیچ سے وہ بات نکالی اور امام علیہ سنت کی طرف منسوب کر دی۔ اچھا، یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ کہنا کہ 12 تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت نہیں، یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ یہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں پھر تاریخ ولادت کون سی ہے؟ تو جو تاریخ ولادت ہمارا، میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ پورا ماہ میلاد اور یہ ماہ میلاد میں جو کچھ بھی انداز ہوتا ہے نا اہل سنت کا، ایک بھی معاملہ فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے سب کے سب مستحب۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ جس بھی تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت سمجھتے ہیں نا، اسی تاریخ کو منا لیں۔ تو پھر کہیں گے کہ نہیں وہ بات دوسری ہے، یہ نہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ چلتی ہوئی گاڑی جو ہوتی ہے نا اس کے آگے رکاوٹیں پیدا کرنا، اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت پہ کلام، مقصد یہ ہے کہ یہ منایا ہی کیوں جا رہا ہے، اس میں شبہات پیدا کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے۔ اور جہاں تک بات اب قرآن و حدیث کے دلائل اپنی جگہ پر، ایک لاجیکل سی بات ہے، مطلب اگر عرف میں عام بات کی جائے، آج ہی جیسے ایک تاریخ گزری ہے گاندھی جینتی کی، اب سب کو پتہ ہے، اگر یہ اسکولیں آج شروع ہوتی، اتفاق ہے کہ یہ جینتی آئی اتوار کے دن ہے، اگر پیر منگل کوئی اور دن ہوتا تو باضابطہ اسکولوں میں فنکشنز ہوتے ہیں اور اس میں اسپیچز ہوتی ہیں، ڈرامے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ایسے لکھے جاتے ہیں۔ تو جو کام جیسے اسپیچز ہو رہی ہیں ایسے لکھے جا رہے ہیں اور بات غیر شرعی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم اہل سنت کے کسی بھی دارالافتاء سے کبھی کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا کہ گاندھی جینتی کا جو انداز منانے کا اسکولوں میں ہے کہ ایسے لکھے جاتے ہیں یا اسپیچ دی جاتی ہے ناجائز و حرام ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ کہیں گاندھی جینتی ہوتی ہے تو کہیں امبیڈکر جینتی، کوئی دیگر جینتیاں ہوتی ہیں، ہم اس پہ کبھی کلام نہیں کرتے۔ اور یہاں تک کہ دنیا کے، بلکہ ہندوستان کے، دنیا اور ہندوستان میں ہر جگہ کی بات کرتا ہوں، کسی عالم اور کسی مفتی نے، خصوصاً ہندوستان کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ چاہے گاندھی جی ہوں یا امبیڈکر یا دیگر جو لیڈرز ہیں، ان کو مانا جاتا ہے بحیثیت لیڈر تو ہندوستان ہی میں مانا جاتا ہے۔ ان شخصوں، ان حضرات کے حوالے سے، یہ جو لوگ ہیں جو لیڈرز ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو کسی بھی ہندوستان کے کسی بھی دارالافتاء کا کوئی فتویٰ پہنچا ہے کہ ان کی جینتیاں منانا ناجائز ہے؟ اگر آپ تک پہنچا تو مجھے بتائیے، جو اسکولوں میں منائی جاتی کہ اس کو یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اچھا، انڈیپینڈنس ڈے منانا، 26 جنوری کا ریپبلک ڈے منانا، اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی، مدرس ڈے، فادرس ڈے، سسٹرس ڈے، سن ڈے، ڈاٹرس ڈے، پتہ نہیں کیا کون سے ڈے آتے ہیں، یہ سب منایا جاتا ہے، اسکولوں میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی مفتی صاحب کو تقریر کرتے ہوئے کہ ان ڈیز کے خلاف وہ بیان کرتے ہو؟ یعنی اہل سنت کے علاوہ یہ نہیں ہوتا۔ ہر ایک اس کو مطلب یا تو منا رہا ہوتا ہے یا اس پہ کم از کم خاموش ہوتا ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے یہ یوم میلاد سے؟ بات کیا ہے کہ یہ جب یہ ایام تشریف لاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ تشریف لاتی ہے، تو اس پر ہم سے دلائل پوچھے جاتے ہیں کہ یہ کس نے منایا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اسی دفعہ جو یہ 15 اگست منائی گئی اور اس میں گھر گھر آ کر گورنمنٹ کے ہی اپنے ملازمین اور دیگر یہ جو کاریہ کرتا ہوتے ہیں، انہوں نے لا کے گھر گھر جھنڈے دیے اور لوگوں نے بڑی شان سے اپنے گھر پہ لگایا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا یہ معاملہ، یہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہے؟ 15 اگست کا منانا، 26 جنوری کا منانا، اس پہ ترنگا جھنڈا لہرانا، یہ ثابت ہے؟ اس کو تو منا لیا۔ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے آ کر دشمنی کیا ہے؟ 15 اگست پہ کوئی کلام نہیں کیا آپ نے، 26 جنوری پہ کوئی کلام نہیں ہے، دیگر جینتیوں پہ کوئی کلام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد تشریف لاتا ہے تو یار ایسے اعتراضات شروع ہوتے ہیں، تو ہم یہ پوچھتے ہیں یار امتی کس کے ہو؟ مطلب یا یہ گاندھی جی کے فالوورس ہو
تو ٹھیک ہے ان کے فالوورز بن گئے، آپ امبیڈکر ان کے فالوورز بن گئے، دیگروں کے فالوورز بن گئے، اور ان کی فالوونگ میں آپ نے جینتی بھی منانی شروع کر دی اور دیگر یادگاریں بھی قائم رکھے ہوئے ہو، اور اپنے بیٹوں کو بھی منع نہیں کرتے، اسکولیں بھی بھیجتے ہو، اسکولوں میں باضابطہ فنکشنز ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یوم میلاد ہی تو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ہم کرتے کیا ہیں اس میں؟ یہی تو کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محبوب بھیجا جو ایسی شان والا ہے، جو ایسی عظمت والا ہے، جو ایسے معجزات والا ہے، اور رسول پاک جب تشریف لائے تو اس طرح کی بہاریں کل عالم میں عام ہوئی۔ رسول پاک کے تشریف لانے سے کفر کا کہتے نا ظلمت کدا جو تھا اس میں ہدایت کا نور ایسا چمکا کہ وہ مکے سے چمکا اور پھر کل عرب میں پھیلا، اور آج بحمد اللہ تعالی وہی نور ہے کل عالم میں عام ہو چکا ہے، پوری دنیا میں اسلام ہے۔ اچھا ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مکے میں خانہ کعبہ پر کی چھتوں پر جو بت تھے وہ اوندے منہ زمین پر گر گئے، وہ ایک آگ جو برس سے جل رہی تھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے وہ آگ بجھ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو قیصر و کسریٰ جو یعنی کفار و مشرکین کے بڑے بڑے محلات مشہور تھے اس میں زلزلے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یہ تبدیلیاں ہوئیں، اس کا ہم بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول ہمارے بیچ تشریف لائے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات سے نوازا، ایسے ایسے اختیارات سے نوازا، انہی چیزوں کو تو بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ تو یہی تو محفل میلاد، اس میں حرج کیا ہے؟ اور اس میں حرج، ارے یہ تو وہ کام ہے، ہم مطلب یہ بات کہنے میں ذرا سا میں توقف نہ کروں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی تو ہمارے لیے اصل سرمایہ ہے، ان کی محبت، ان کی عقیدت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہی تو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے عمل، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ تو ہمارے جو بڑے بڑے ہیں اکابر مشائخ جن کے پاس تقوی پرہیزگاری کے دفتر ہیں نا، وہ تک تو کہہ رہے ہوتے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، اگر کچھ ہے تو رسول پاک کی نسبتیں ہیں، رسول پاک کی محبت ہے، اسی محبت ہی پہ ناز ہے، اور جو امید ہے وہ اسی پر ہے کہ اسی محبت کے صدقے ہماری بخششیں ہوں گی، ہماری مغفرت ہوگی۔ ہمارے اعمال کچھ نہیں ہیں، ہمارے پاس اعمال ناقص ہیں، اعمال کے معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں، تو انہی محبتوں انہی نسبتوں پہ تو ہمیں ناز ہوتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ایام میلاد جب تشریف لاتے ہیں، میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے دیکھا ہے کہ روز افزو ہر سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جو جشن ہے نا، یہ ترقی کرتا جا رہا ہے، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں اس پر اعتراض کرنے والے کہ آپ اعتراض کرتے نہیں، یہ بڑھتا ہی جائے گا، اور یہ بڑھتا اس لیے جائے گا کہ قرآن کریم نے کہا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، اور ایسا بلند کیا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ تو جو زمانہ قرب قیامت کو پہنچے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عظمت و شان کا ذکر، آپ کی محفل میلاد، آپ کی ولادت کے تذکرے اور آپ کے معجزات کا بیان، اور یوں محافل میلاد کا انعقاد اور اس پر ہونے والی یہ خوشیوں کا اظہار، اور یہ جھنڈے ہوں کہ لائٹنگ ہوں، یہ بڑھتی جائیں گی، یہ بڑھتی جائیں گی۔ بس یہ ہے، فخر ہے ہمیں اس بات پر، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اس نعمت پہ دوام عطا فرمائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا ہے، کہ ہم معترض نہیں ہیں، ہم آ کے بند کر کے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کا جشن مناتے ہیں۔ ہمیں ہمارے علماء نے سمجھا دیا ہے، ہم کسی شک شبے میں نہیں پڑتے، اور بحمد اللہ تعالیٰ روز افزو یہ جو میلاد کا سلسلہ ہے اور اس پر خوشیوں کا جو اظہار ہے، یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں کبھی کوئی کمزوری آنے والی نہیں ہے، بس وہ لوگ اپنے ایمان کی خیر منائیں کہ جنہیں یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بس وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، ورنہ بحمد اللہ تعالیٰ جو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں اور جو خوشیاں مناتے ہیں انہیں برکتیں نصیب ہوتی ہیں، دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہیں، نزع قبر و حشر میں بھی نصیب ہوں گی، اور کیوں نہ ہوں گی، کیسوں کو برکتیں ملی ہیں۔ میں ایک وہ شیخ محقق کی بات آئی تو میں آپ کو واقعہ ذکر کروں۔ ایک شخص کا بیان کیا جاتا ہے کہ محفل میلاد منعقد تھی، یہ عرب کی دنیا میں محفل میلاد ہو رہی تھی 200-300 سال پہلے۔ شیخ محقق نے اپنے وقت کا واقعہ ذکر کیا، تو ایک شخص کو دیکھا گیا کہ پوری محفل میلاد میں
وہ با ادب ہاتھ باندھے کھڑا رہا شروع سے لے کے آخر تک، حتیٰ کہ محفل میلاد ختم ہو گئی. تو جتنے وہاں پر حاضرین تھے ان میں سے بڑھ کر کسی نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ کیا آپ کو کوئی عذر ہے کہ آپ بیٹھ نہیں رہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کوئی عذر نہیں ہے. تو کہا بیٹھ کیوں نہیں رہے؟ تو کہا کہ اس میں ایک راز ہے نہ بیٹھنے میں. تو کہا اس راز کو فاش کریں، کیا راز ہے؟ تو کہا اس میں راز یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ میں ایک محفل میلاد ہو رہی تھی اور اس میں میری حاضری تھی، میں موجود تھا، اور دیکھا میں نے کہ حاضرین ایک ایسا وقت آیا کہ حاضرین جو تھے وہ ادب و شوق کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں بیٹھا رہا اور میں نے اس کھڑے ہونے کو بہتر نہ سمجھا اور یہ سوچ کر میں بیٹھا رہا. تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا کہ اس پورے محفل میلاد پر ایک نور کا سا سما ہے، نور کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا سرکار تشریف لائے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف جو نگاہ فرمائی، توجہ فرمائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جو آثار تھے وہ رضا والے نہیں تھے، جلال والے تھے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کھڑا ہونا کبھی نصیب نہ ہو، تو یوں ہی بیٹھا رہے. اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہ کہتا ہے کہ پھر میں تھوڑی دیر تک مجھ پر یہ کیفیت طاری تھی، اس کے بعد میں اپنے پیروں میں وہ طاقت نہیں پاتا تھا کہ میں کھڑا ہو سکوں، میں معذور ہو گیا پیروں سے. اور پھر میں بہت رویا دھویا، حتیٰ کہ میں نے منت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس جرم کی، رسول پاک کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طالب ہوا کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے. اور اب میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس جسم میں کہ جو اب معذور ہو چکا ہے، جب بھی طاقت لوٹ کر آ جائے گی، پھر جہاں جہاں بھی محفل میلاد ہوگی، اگر میری اس میں شرکت ہوئی تو پوری محفل میلاد میں با ادب کھڑا رہوں گا، میں بیٹھوں گا نہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتا ہے کہ میری توبہ قبول فرمائی اور میری منت بھی بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں مقبول ہوئی اور مجھے دوبارہ صحت ملی ہے. اب صحت مل چکی ہے تو جہاں جہاں محفل میلاد میں موجود ہوتا ہوں تو میں یوں ہی موجود ہوتا ہوں کہ میں بیٹھتا نہیں، کھڑا رہتا ہوں. جی تو یہ اچھا، یہ واقعہ شیخ محقق نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی شخصیت نے لکھا. تو یہ اچھا وہ حضرات ادب والے تھے نا، اور وہی بحمد اللہ تعالی نسلاً بعد نسل وراثتاً ہم اہل سنت کو وہ ادب مل گیا کہ ہمیں کہا جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے رہتے ہیں، صلاۃ والسلام کبھی بیٹھ کے پڑھنا ہو تو ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، کھڑے ہو کر پڑھنا ہو تو ہم کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں الحمدللہ تعالی ادب نصیب ہے، ہم با ادب لوگ ہیں، ہے نا. اور جب یہ الحمدللہ یہ ایام تشریف لاتے ہیں تو ہمیں ہمارے علماء نے سمجھا دیا کہ اس طرح سے ہمیں خوشیوں کا اظہار کرنا ہے، ہم کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ جو عوام بے راہ روی کے شکار ہیں یا غلط انداز پر وہ محافل میلاد منعقد کرتے ہیں، ان بری عادتوں سے باز آئیں، رکیں، علماء سے پوچھیں کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم کو کس کس انداز پر عین سنت و شریعت کے مطابق اس خوشی کو منانا ہے، دریافت کریں. جب علماء سمجھا دیں تو کہ اسی کے مطابق عمل کریں. رہی بات یہ کہ عوام الناس ان دنوں میں چلائے جانے والے میسج، یا کوئی شخص اگر آپ کے پاس آ کر معترض ہو، اعتراض کرے اور کہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، کہاں سے ثابت ہے، اس طرح کی باتیں کرے، تو برائے کرم آپ بحث میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے، آپ سے یہ عرض ہے کہ چونکہ عوام کا کام نہیں ہے یہ بحثیں کرنا، یہ کام، اس پہ دلائل دینا کام علماء کا ہے. تو آپ ایسوں کو علماء کرام سے، مولانا حضرات سے، مفتیان کرام سے جو اہل سنت کے ہیں، ان سے لا کے ملاقات کرائیں، کہیں حضرت اس کی کنفیوژن، ان کی کنفیوژن ہے، ان کے شبہات ہیں، آپ دور فرما دیں. عوام اس بیچ میں نہ پڑے. ہوتا یہ ہے کہ عوام سنتی ہے تو ایسے معترض جو ہے آتے ہیں ان کے پاس اور پھر وسوسوں میں مبتلا کر کے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عوام کا یہ کام نہیں ہے، عوام ایسا نہ کریں. ایک مرتبہ ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے سننا ہی نہیں ہے اس کے خلاف، ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمیں ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخین نے، ہمارے اکابرین نے سمجھا دیا کہ بھئی یہ ثابت ہے تو ہم کرتے ہیں. جتنے بھی معمولات اہل سنت ہے نا، آپ اپنا ذہن بنا لیں یہ ہم نے کرنا ہے. ہم عوام ہیں، تحقیق کی جواب دینا، اس کی تحقیقات کیا ہیں، اس پہ دلائل کام کرنا، دلائل قائم کرنا، یہ علماء کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. ہم عوام کا کام یہ ہے سمعنا واطعنا، ہم سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں بس.
ٹھیک ہے، یہ ذہن بنا لیں. ہاں عوام ایک طرح سے جواب دے سکتے ہیں، اس کا طریقہ میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اگر آپ کے پاس آئے اور کہے آپ نے اپنا گھر سجا دیا ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے، تو آپ انہیں بتا دیں کہ دیکھیں ثبوت تو ہمارے علماء فراہم کریں گے، لیکن آپ اعتراض نہیں کرو. پھر اگر اعتراض کرے تو اسے کہہ دو کہ دیکھیں ہم عوام ہیں نا، اگر آپ اعتراض کرو گے تو ابھی ہم نے یہ ایک جھارا لٹکائی ہے نا، 11 کا اور انتظام کر کے انشاءاللہ پوری گلی روشن کروں گا میں. یہ عوام کا جواب. اگر وہ کہے کہ آپ نے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں تو یہ 3 جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، ایک ادھر اور ایک بیچ میں لگایا ہوا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو انہیں بتا دیجیے کہ ثابت کہاں سے ہے، تو وہ فلاں مولانا صاحب آتے ہیں اور وہ مفتی صاحب آتے ہیں ہماری مسجد میں بیان کرنے کے لیے، وہ بتائیں گے. ہم عوام کا کام تو اپنے علماء کی سن کر ماننا ہوتا ہے. اگر آپ پوچھیں گے کہاں سے ثابت ہے، تو بھئی ابھی 3 لگایا، اب 30 کا اور 27 کا مزید انتظام کروں گا، کل زیادہ بڑھ جائیں گے، تو زیادہ پریشان نہیں کرو. یہ آپ کرنا شروع کر دیجئے نا، معترض خود ہی کنارے لگ جائیں گے. جی ہاں، یہ عوام کا جواب یہی ہے. آپ کا انداز یہی ہونا چاہیے. آپ نے نیازیں کر دیں اور نیازیں آپ تقسیم کر رہے ہو، کوئی آ کر پوچھ لے بھئی اس کا ثبوت کہاں ہے، تو بولے اس کا ثبوت تو علماء دیں گے. رہی بات ابھی ایک دیگ بنی ہے جناب والا، 11 کا اضافہ کر کے 12 کروں گا کیونکہ 12ویں والا مہینہ ہے یہ، تو پھر کیا خیال ہے؟ آپ ایسا کرنا شروع کر دیں. یہ جواب ہے، عوامی جواب یہ ہونا چاہیے. ہم شک و شبہات میں پڑے ہیں نا، لوگوں کے اعتراض کا جواب نہ دیں، عوام کا کام نہیں ہے. اور ہم تک وہ اس قوم نے آنا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کنفیوز آپ کو کرنا ہے نا ہمارے سامنے. میں خود آپ کو عرض کرتا ہوں، میرا وہ دن نہیں یاد پڑتا کہ جب کوئی شخص میرے پاس آ کر باضابطہ کوئی وہ بد مذہب ہو اور آ کر مجھ سے پوچھتا ہو کہ حضرت دلائل دیجیے. مجھے نہیں یاد ہے، ایک بھی نہیں یاد ہے. ہاں بڑے ہی پازیٹیو وے میں لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا برتھ ڈے منا سکتے ہیں، تو میں نے بتایا تھا اور میں نے کہا تھا آپ اپنے بچے کی بھی برتھ ڈے منائیے. اور طریقہ یہ ہے نا، گھر میں قرآن خوانی کرانا ہے. ان کو کہا تھا میں نے گھر میں قرآن خوانی کر لیں، یا کم از کم سورہ یاسین شریف 3 دفعہ پڑھ لیں، اور سورہ یاسین شریف پڑھ کر دعا کریں کہ اے اللہ آج کے دن میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، مولا اب تک جیسا تیسا ہے، نمازوں میں بھی تھوڑا کمزور ہے، آج اس کی تاریخ ولادت میں یاسین شریف پڑھ کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تیرے پاکیزہ کلام کی سورہ مبارکہ کے صدقے آج کے بعد یہ میرے بیٹے کی زندگی کا جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس میں مولا میرے بیٹے کو تو نمازی بنا دے، اس کو تلاوت قرآن کی توفیق دے دے. اس منانے کو دنیا کا کون سا عالم غلط کہے گا؟ یہ اس میں غلط کیا ہے؟ ایسا تو ہونا چاہیے، اس کا انعقاد تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یوں کہاں سر آپ کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے جی. تو اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ پھر اعتراض کم ہو گئے. اور بعض آپ نے ہمارے تو اسکول میں بھی ہے، میں تو اسکول میں ٹیچر ہوں، تو بچے لے کے چاکلیٹس وغیرہ آتے ہیں، تو میں تو قصداً ان کو سارے بچوں کے سامنے دعائیں دیتا ہوں، اور ان کو یعنی وش کرنا یہ بھی ہوتا ہے. مزید میں ان کو انکریج کرتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے بیٹا، دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس بچے کی عمر میں خیر عافیت صحت و سلامتی کے ساتھ برکت دے، اللہ اس کو نمازی بنائے، حاجی بنائے، اس سے مکہ مدینے کی زیارتیں کرائیں. اس طرح سے وہ بچہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اور کلاس والے بھی خوش ہوتے ہیں، کتنا اچھا ہے نا، کتنی ساری دعائیں مل گئی سر سے، اب میرا بھی موقع آئے گا نا. بھلے وہ کسی بھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، اپنے برتھ ڈے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، سر نے بہت ساری دعائیں دی تھی، پھر اگلا وہ بھی لے کے چاکلیٹ یا کیڈبریز لے کر آ جاتا ہے. یوں اس طرح نا یہ جو ایک رسم ہے نا یہ برتھ ڈے منانے کی، بس میں یہی عرض کروں گا شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کر کیجیے، اور اس کو روکے نا. اگر یہ بڑھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہونے دے، کم از کم اسی بہانے لوگوں کے گھروں میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا. اور یہ غور کر لیں نا، جو ہم یہاں پر ہمارے یہاں پہ جو محافل میلاد وغیرہ کا معاملہ ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے نا کہ جیسے جیسے زمانے محبوب سے دور ہوتا گیا نا، تو دیکھیں پہلے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں، ان کے دلوں میں ایمان جو تھا نا وہ پہاڑ سے بھی زیادہ مستحکم تھا. کمزوریاں نہیں تھی، کمزوریاں بعد میں آئیں، جیسے جیسے فتنے آئے تو کمزوریاں آئیں. تو جب کمزوریاں آئیں تو لوگوں کو ایمان و سنیت پر مستحکم کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے اس طرح کے انداز اختیار کیے، تاکہ معراج کے نام پر، میلاد کے نام پر، 11ویں کے نام پر اور دیگر جو بھی معمولات اہل سنت ہیں، عرس بزرگان دین کے نام پہ لوگ جمع ہوں، لوگوں کے درمیان ایسی گفتگو ہو تاکہ وہ گفتگو دوبارہ ان کے ایمان اور عقیدے کو تازگی بخشے، اور پھر وہ اسی تازگی کے ساتھ مزید اپنے دن گزارے، پھر کوئی تاریخ آئے، پھر ان کے ایمان اور عقیدے تازہ ہو. اس طرح سے لوگوں کو ایمان و سنیت پر استقامت دینے کے لیے اور انہیں مستحکم کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے نئے نئے انداز اختیار کیے، جسے وہ قوم بدعت کہہ رہی ہوتی ہے. لیکن جناب والا اگر ذرا سا علم
ہو تو کبھی بھی ہر معاملے کو بدعت کہہ کر اس سے لوگوں کو روکا نہیں جائے گا، ورنہ تعریفیں ہم سے سن لو کہ بدعت کسے کہتے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو کام جو معاملہ دور رسالت میں نہ تھا بعد میں ایجاد ہوا وہ بدعت ہے، لیکن بدعت کی تعریف ہے نا، تھوڑا علم لیں، تھوڑا ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو، نالج لیں، نہیں ہے تو ہم آپ آ کے بیٹھیں، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، اور جناب والا اس جو ہم وضاحت کریں گے نا اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہوگا، آپ کو سننا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ بدعت کی، میں آپ کو ایک دم بالکل آپ ذہنوں میں بٹھا لیں، آپ کو یاد ہو جائے گی، بدعت کی 3 قسمیں ہیں، اور یہ اس کو کیٹیگرائز کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ بدعت حسنہ، اچھی بدعت، بدعت مباحہ، مباح بدعت، اور ایک ہے بدعت سیئہ، بری بدعت۔ یہ 3 ہیں، آپ کو سمجھاتا ہوں میں کیسے۔ ایک ہے بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بھی جاری فرمائی۔ یہ جو ہم تراویح کی باضابطہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں نا، یہ سیدنا فاروق اعظم نے رائج کی تھی، سرکار کے دور میں بھی نہیں تھی۔ صدیق اکبر کے دور میں بھی تراویح باجماعت ادا نہیں کی جاتی تھی، سیدنا فاروق اعظم نے کیا۔ اور پھر یہ کرنے کے بعد جب آپ نے کسی ایک قاری صاحب کو فرمایا کہ آپ امامت کیجئے، اور لوگوں نے تراویح کی باضابطہ صفیں قائم کی اور جماعت سے پڑھی، سیدنا فاروق اعظم مسجد میں داخل ہوئے اور ارشاد فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ سیدنا فاروق اعظم کا قول، حدیثوں میں یہ بیان ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے اسے رائج کیا، یہ بھی بدعت ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ فقط بدعت کہہ کے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا جائے گا، اس کی کیٹیگری آپ بیان کریں، ورنہ اب اگر فقط یہ کہ جو کام صحابہ علیہم الرضوان کے دور میں نہیں تھا اب کیا جا رہا، تو میں کہتا ہوں کہ کتنی بدعت تو بدعت واجبہ، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ جو میں مائک میں بیان کرتا ہوں صحابہ کرام نے کیا ہے کیا؟ یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں پلاسٹک کی کرسی، صحابہ کرام علیہ مرضان ایسی کرسیوں پہ بیٹھے کیا؟ جس چشمے کو پہن کر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے فریم والے خوبصورت چشمے صحابہ نے پہنے، یہ ماربل والی جو زمینیں ہیں، فرش ہے، آپ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے ماشاءاللہ، یہ جو بھی خوبصورت یہاں پر جھالریں لٹک رہی ہیں یا جو بھی قمقمے جل رہے ہیں، جو یہ پی او پی ہے، اور مسجدوں کا جو انداز ہے، سب کچھ دور صحابہ میں نہیں تھا، یہ سب کچھ ہے نا، قبول کر لیا، تو یہ کہیں نہ کہیں بدعت حسنہ ہے، اس کو مباحہ بھی نہیں کہیں گے۔ بدعت حسنہ اس لیے ہے کہ مسجد کو زینت دی گئی۔ ایک دور تھا کہ جب مسجد کو زینت دینے سے منع کیا گیا تھا، پتہ ہے آپ کو، یہ منع کیا گیا تھا کہ مسجد کو مزین نہ کیا جائے، رنگ و روغن نہ کیا جائے، اس لیے تاکہ ان جگہوں پر آ کر لوگوں کو اپنی قبریں یاد آئیں، آخرت یاد آئے، اور لوگوں کو مطلب چکا چوند روشنیوں میں اور یہ گل بوٹے اور دیگر رونقوں کو دیکھ کر لوگوں کی توجہ نہ بٹے۔ ایک دور تھا ایسا کہ مطلب اس طرح سے مسجدوں کو رکھا جائے، لیکن پھر جیسے جیسے لوگ مسجدوں سے دور ہوتے گئے تو اب یہ کہا گیا کہ اب مسجدوں میں سہولتیں فراہم کی جائیں، تاکہ چونکہ لوگوں کے ایمان اب اس طرح مستحکم نہیں رہے ہیں تو لوگوں کو سہولتیں دے کے مسجد میں بلایا جائے، مسجدوں کو خوبصورت اور اٹریکٹیو کیا جائے تاکہ لوگ آئیں، یوں ان کا دل لگے، یوں وہ مسجدوں میں بیٹھیں۔ اور مثلا آپ دیکھ لیں، ایئر کنڈیشن اگر مسجد ہوتی ہے تو اگر کسی نے ظہر کی نماز پڑھی ہو نا، ایئر کنڈیشن بند بھی کر دیا جائے، اے سی آف بھی کر دی جائے، 10-15 منٹ بیٹھ کے وہ وظیفہ کرتا رہے گا، تھکا آ رہا ہوتا ہے بیچارہ، مزدور آدمی ہوتا ہے یا کاروبار کا، وہ بیٹھ کے پڑھی رہا ہوتا ہے نا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ ایک اے سی والے معاملے نے لوگوں کو ایک پسینہ ہونے سے، گرمی کی وجہ سے توجہ بٹنے سے بچا لیا، پھر کافی دیر تک بندہ بیٹھ کر مسجد میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تو اب مسجد کو ایئر کنڈیشن کرنے کو دنیا کا کوئی مفتی ناجائز تو نہیں کہتا۔ اور یہ تو بدعت حسنہ ہوئی، یہ مسجد میں لگائی گئی اے سی تو بدعت حسنہ ہوئی، اس سے ثواب کا معاملہ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے ثواب متعلق ہو رہا ہے، تو اس کو تو کوئی نہیں کہتا کہ کس صحابی نے ایئر کنڈیشن لگایا تھا تو گویا کہ اگر صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے تو اس سے نکال دینا چاہیے، کوئی بات نہیں کرتا۔ پھر مباحہ کسے کہیں گے؟ ایک تو بدعت حسنہ، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر حج کرنے ہم جاتے ہیں، ہمارا جو سفر حج ہوتا ہے بائی ایئر ہوتا ہے نا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے بائی ایئر سفر کیا تھا؟ نہیں کیا، پوری نیکی کر رہے ہیں ہم، باضابطہ احرام پہن کر ہم جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو نمازیں آتی ہیں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، یہ پورا عمل ہی ہمارا نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں بھائی دنیاوی مثال دے دی آپ نے، مائک کی تو اے سی کی، تو ہم کہتے ہیں دینی مثال دیتا ہوں میں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اور مائک کا میں نے استعمال کیا، میں جو بیان کر رہا ہوں یہ نیکی کا کام ہے کہ نہیں؟
اور آپ اتنے سارے اطمینان سے بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے کہ نہیں؟ تو اس جو میں نے ایک بدعت کا سہارا لیا اور اس بدعت کے ذریعے، یعنی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، میں نے اس کے سہارے آپ تک اپنی بات پہنچائی، میں نے نیکی کا کام پہنچا کر کیا، آپ نے سن کر کیا، گویا اس سے نیکی کا کام ہوا، تو یہ بدعت حسنہ ہوئی نا، یہ بھی ایک کیٹیگری ہے۔ مباحہ کسے کہیں گے؟ بدعت مباحہ یہ ہے جیسے کہ ہم گھڑی کا استعمال کرتے ہیں، صحابہ نے نہیں کیا، یہ مباح بدعت، یہ بھی حسنہ ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ مباح اس طور پر کہ میں فقط ٹائم دیکھوں، یہ حسنہ اس طور پر ہو سکتی ہے کہ میں نیت یہ کر لوں میں گھڑی اس لیے پہن رہا ہوں تاکہ مجھ سے کبھی مسجد کی جماعت بھی فوت نہ ہو، اور میں گھڑی میں ٹائم دیکھتا رہوں گا، جیسے ہی جماعت کا وقت اس سے کم از کم 5 منٹ پہلے میں مسجد میں پہنچوں گا، میں گھڑی اسی لیے پہن رہا ہوں تاکہ نماز با جماعت پر مجھے پابندی نصیب ہو جائے۔ اب اس کا گھڑی پہننا عبادت ہو گیا، یہ نیکی ہے، اور یہ بدعت حسنہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، بدعت مباحہ کیا ہے؟ جیسے کہ گھڑی کا پہننا میں نے عرض کیا، گھر میں گئے، عام طور پہ جو ہمارے یہاں پہ پلاؤ اور بریانیاں چلتی ہیں، اور نئی نئی جو ڈشز آ رہی ہیں، مثال کے طور پہ یہ جو چائنیز ڈشز ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں نہیں تھے، جائز، ہر کوئی کہتا ہے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بدعت مباحہ ہے، یہ بھی ایک نئی چیز ہے، پہلے نہیں تھی مگر مباح ہے، اس کو کھانے پہ نہ ثواب ہے نہ گناہ۔ ہاں، اگر اسی کو لے کر کوئی اس پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھ کے کھا لے گا نا تو اب یہ بدعت حسنہ ہو جائے، اب اس کا کھانا بھی نیکی ہو جائے گا۔ اچھا، کھانا کھاتے وقت بھی اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں نا یہ اسی لیے کھا رہا ہوں تاکہ مجھ میں جو طاقت آئے گی نا تو ابھی چلتے چلتے میں نے 100 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اس لیے کھانا کھا رہا ہوں، اب یہ کھانا کھانا آپ کا عبادت بن گیا، یہ صرف مباح کام نہیں ہے، عبادت بن گیا۔ ہمارا دین، ہماری شریعت نا یوں آسانیوں کے ساتھ ہمیں نیک بنانا چاہتی ہے، ہم سے نیکیاں کروانا چاہتی، تو یہ تو بدعت مباحہ ہو گئی۔ بدعت سیئہ یہ ہے جیسے مثال کے طور پر کسی نے کیمرہ لیا، کوئی محفل ہے، کوئی مجلس ہے، شادی کی محفل ہے، اور وہاں جا کر نامحرمات میں، محرم نامحرم سب جمع، وہاں ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، یا نامحرمات کے درمیان جا کر کوئی محرم ہے، مرد ہے، وہ جا کے وہاں پہ ویڈیوگرافی کر رہا ہے، تو یہ بدعت سیئہ ہے، یہ بری بدعت ہے، کہ یہ انداز درست نہیں ہے۔ ایک نامحرم شخص جا کر محرمہ یا ان عورتوں میں جو اس کی نامحرم ہے، کوئی اس کی محرم نہیں ہے، ان کے درمیان جا کے وہ ویڈیوگرافی کر رہا ہے، تو یہ بدعت سیئہ، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، بدعت سیئہ، تو یہ بدعت ایسی ہے کہ جسے ختم کیا جائے گا، تو کیٹیگری تو بن گئی نا، تو فقط بدعت بول کے لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے، ورنہ بدعت کا معنی اگر یہ لے لیا جائے کہ جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھی اب ہے تو اسے ختم کیا جائے، جیسے لوگ محفل میلاد سے متعلق کہتے ہیں چونکہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھے اب کیوں کرتے ہو، تو بہت بڑا ایک اعتراض قائم ہوگا کہ رسول پاک کے زمانے میں آپ بھی نہیں تھے، آپ کو بھی ختم کر دینا چاہیے، آپ کا گھر بھی نہیں تھا پکا، اور جو فلیٹس میں تو کس صحابی سے ثابت کرو کہ کسی صحابی نے باضابطہ فلیٹ میں رہائش اختیار کی ہو، تو یہ بھی تو بدعت ہوئی، تو اسے ختم کر دینا چاہیے، ساری بلڈنگیں گرا دیں آپ دنیا، مطلب سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا نا۔ تو کل ملا کر یہ کہ پتہ نہیں شیطان کس طرح سے لوگوں کی ذہن و دماغ کو کہاں ڈائیورٹ کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بڑے ذہین ہوتے ہیں یہ لوگ، نارملی دنیاوی طور پر بہت ذہین ہوتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی باتیں مذہبی کی جائیں تو ذہن ماند ہو جاتی ہیں، دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایسا لگتا ہے رخصت ہو جاتی، کچھ نہیں بولے بھائی نہیں مجھے تو صحیح نہیں لگتا، ٹھیک ہے، عجیب حال ہے۔ ہم اہل سنت کو صحیح لگتا ہے بحمد اللہ تعالیٰ، جو ہمارے علماء نے سمجھا دیا ہے، ہم اپنے معمولات اہل سنت پر پکے ہیں، تھے، رہیں گے انشاءاللہ۔ محفل میلاد منعقد کر رہے ہیں نا، یہ کرتے رہیں گے، اس کی برکتیں انشاءاللہ ہمیں یہ نصیب ہوں گی۔ نہیں محفل میلاد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ ہماری نظا بھی ایسی ہوگی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے والے لوگ تھے نا، ہم تو جب دیکھتے نہ تھے تو اتنے خوش ہوتے تھے، نظام ہے تو انشاءاللہ عاشق دیکھے گا کتنا خوش ہوگا۔ قبر میں سرکار کی آمد ہوگی نا، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو آیا ہوں ان کے لیے، تو وہاں میلادی جو ہوگا کتنا خوش ہو رہا ہوگا نا۔ تو یہ جو دنیا میں ہم مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری ریہرسل شروع ہے انشاءاللہ، قبر میں سرکار تشریف لائیں گے تو وہاں بھی نعرے لگائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، تو یہ ہمارے لیے ساری برکتیں ہیں، اور پھر نہ صرف قبر بلکہ روز محشر بھی۔ کہا نا امام اہل سنت، کبھی اس شعر کو تشریح کے ساتھ آپ پڑھیے گا، اب میں جو تشریح کر رہا ہوں، آپ نے کہا نا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام،
مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. یہ شعر کو جب پڑھا جائے نا تو اس کو اس مقطع کے ساتھ متصل کیا جائے. یہ بالکل جڑا ہوا شعر ہے. آپ عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونا یقینی ہے. یہ جو کاش ہے نا وہ بعد میں وہ بات آ رہی ہے کہ کاش کیوں کہا امام اہل سنت نے. اصل تو سرکار کی آمد تو ہونی ہے محشر میں. تو آپ کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، پھر کیا ہو؟ اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اور سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام بھیجیں گے، اس لیے ایک زبردست اور ایمان افروز حدیث پاک ہے اس کے پیچھے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا ہی اس لیے فرمایا ہے کہ تاکہ دنیا کو پیدا کر دوں اور دنیا سج سنور جائے، پھر میں اپنا محبوب بھیجوں اور دنیا والوں کو بتاؤں کہ میرے محبوب کے میرے نزدیک قدر کیا ہے، اس کی شان و عظمت کیا ہے. باقاعدہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، انہی معنی کے اسی خلاصے کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ بعد میں اپنے محبوب کو بھیج کر اپنے محبوب کی شان دنیا والوں کو بتاؤں کہ وہ میرا محبوب ہے اور وہ میری بارگاہ کا ایسا مقرب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جو کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت کا پورا کلام ہے، اس پہ اکثر شعر مجھے یاد ہے، پڑھتا ہوں تو 10 منٹ تک یہ بھی پڑھ سکتا ہوں، جس میں امام اہل سنت نے فقط یہ کہا یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے. یہ کنز نہاں و نور فشاں، یہ کن سے آیاں، یہ بزم فکاں، یہ ہر تن و جاں، یہ باغ جنا، یہ سارا سما تمہارے لیے. یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بداں تمہارے لیے. یہ فیض دیے، وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ جیے، جہانے لیے تمہارے دیے. یہ اکرامیاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے. کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے. پھر دیکھیں کیا نقشہ باندھا ہے. آپ فرماتے خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق فری کہاں سے کہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے. یہ بھی میں شریح کا بیان ہے کہ ہوا یوں کہ امت جو ہوگی نا وہ دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائے گی، سب سے ہو کر پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضری. تو کہتے ہیں خلیل و نجی، خلیل، نجی، مسیح، صفی، انبیاء کرام علیہ السلام کے القابات ہیں. خلیل حضرت ابراہیم، خلیل و نجی کون؟ حضرت نوح. خلیل و نجی مسیح حضرت عیسیٰ، صفی حضرت آدم، صفی اللہ، یہ تمام کے تمام خلیل و نجی، مسیح و صفی. سبھی سے کیا حضور بخشوا دینا اللہ کی بارگاہ میں، حضور آج سفارش کر دینا ہماری. سب نے کیا کہا؟ اذهبوا الی غیرنا، ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. سارے انبیاء نے. تو خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنے. سرکار سے کہہ رہے ہیں امتی، یہ بے خبری یعنی ہماری بے خبری کہ خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ ہماری بے خبری تھی کہ ہمیں پتہ نہ تھا کہ آج آپ ہی کی بارگاہ سے ہمیں شفاعت ملنی ہے، آج شافع تو آپ ہوں گے. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. جو شوکتیں ہم سب جو آج سنتے ہیں نا کہ رسول پاک کی یہ شان ہوگی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو یہ شان عطا کی. جب وہ تشریف لائیں گے تو ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت عظمت و شان ہوگی، جو جلال ہوگا اور جو کیفیت ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی. تو جب اس عظمت و شان اور رفعت و بلندیوں کے ساتھ سرکار تشریف لائیں گے تو بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. سبھی ان کی شوکت پہ سلام بھیجیں گے کہ لاکھوں سلام ہوئے مصطفیٰ آپ پر. آپ کی یہ عظمت و شان ہے، آپ کی یہ بلندی ہے، آپ کی یہ رفتیں ہیں، تو سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اب امام اہل سنت کہتے ہیں یہ کاش کا تعلق یہاں ہے. کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی جو خدمتیں کر رہے تھے فرشتے نا، وہ کہیں رضا کی طرف ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پڑھ وہ سلام جو تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. تو مجھے اشارہ کریں گے ہاں یہ جو ہاں ہے نا وہ وہی والا ہے. جیسے آپ مجھ سے کہیں حضرت میں آ جاؤں، میں کہوں ہاں آ جاؤ.
یہ ہاں وہ ہے. تو امام اہل سنت کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پڑھ ابو سلام، تو میں وہاں پڑھوں گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ برکتیں ہمیں ملنے والی ہیں. اے سنیوں بہت خوش بخت ہو الحمدللہ. اللہ بس اس ایمان و سنیت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. ہر طرف سے شیطان کوششیں کر رہا ہے، وہ کرتا رہے گا. وہ لاکھ شیطان ہم کو روکے، فضل رب سے تا ابد جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خوب محفل میلاد منعقد کیجئے، گھر کے بچے کو بتا دیں کہ یہ ماہ میلاد ہے، وہ آنے والی تاریخ میلاد ہے. اس دن آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی ہے. اور ولادت کے جو تذکرے آپ کر سکتے کریں، اپنی نسلوں کو سمجھا جائیں. یہی وہ انداز ہوگا جو انشاءاللہ ہماری نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھے گا. ہاں، اور پھر نسلوں در نسلوں تک انشاءاللہ میلادی پیدا ہوں گے. ایک شعر ہے، وہ شعر پڑھ کر میرا وقت زائد ہو گیا. اچھا، وہ ہر ایک اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چمن میں رہ کے بھی خاروں میں پھول زندہ ہے. اور منا کے یوم ولادت یہ ہم بتاتے ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. غور کریں، اگر زندگی بتانی ہوگی تو ولادت منائی جائے گی، نہ کہ تاریخ وفات منائی جائے گی، ہے نا. تو ہم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد مناتے ہیں، وہ منا کے یہی بتاتے ہیں اس دن تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور جو قرب الہیہ میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو پسند کیا، اس دنیا کو پسند کیا. 18,000 عالم میں اللہ نے اس دنیا کو پسند کیا، اور اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدی کو یہ شرف عطا کیا کہ وہ محبوب بھیجا جن کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رکھا کہ جن کی امت میں پیدا ہونے کی خواہشیں انبیاء کرام علیہ السلام کرتے رہے. ان کی تمنائیں تھیں کہ کاش، بلکہ انبیاء کرام تو یہ دعا کرتے تھے، بڑے جب ان سے بڑی نیکیاں ہوئی نا، تو انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ہم کوئی اجر نہیں چاہتے، ہم سے یہ کام ہوا فلاں کام ہوا، بس اتنا چاہتے ہیں کہ جس محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ محبوب ہماری امت میں آئیں. وہ انبیاء کرام علیہ السلام نے عرض کیا تو انہیں اشارے دیے گئے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو پھر بعد انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ مولا اب اگر ایسا نہ ہوگا تو یوں کرم کر دے کہ ہمیں ان کا امتی بنا دے. تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ قرب قیامت میں اس محبوب کے امتی بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اور اس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی خواہشات نہیں ہیں. یہ وہ آقا ہیں کہ جن کی امت میں پیدا ہونے کی خواہشیں انبیاء نے رکھی، اللہ نے بن مانگے ہمیں ان کا امتی بنا دیا. ہم کہتے ہیں نا، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش میں تیرا ہے. کتنے بڑے خوش قسمت ہیں نا. آپ غور کریں کہ پتہ نہیں کس نبی کی امت میں ہم پیدا ہو سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ مطلب ایک شرف عطا کر دیا کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، ہے نا. اور الحمدللہ ہم وہ شرف ہم نے پایا کہ رسول پاک دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. تو کیا کہ رب حبلی امتی. اب غور کریں اس حبلی کا معنی سمجھے. یہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بر وقت، یہ جو حبلی کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. یہ کہا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، مجھے دے دے. اب جب مصطفیٰ کو مل جائے گی امت تو پھر مصطفیٰ جو چاہیں گے ویسا برتاؤ پھر رب تبارک و تعالیٰ امت محبوب سے کرے گا. اور رب کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے متعلق کیا چاہتے ہیں؟ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ پوری امت
داخل جنت ہو جائے. تو یہی چاہتے ہیں. ایک بڑا ایمان افروز حدیث پاک, بس بیان ختم کروں. ایک مرتبہ یوں ہوا, عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں, اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسی آپ پر ایک کہتے ہیں نا ایک کیف طاری ہے, اور رسول پاک فرماتے ہیں یہ اتنے میری امت کے افراد یہ جنت میں گئے. پھر آپ نے فرمایا اور یہ اتنے یہ بھی جنت میں گئے, یہ اتنے یہ بھی جنت میں گئے. اور پھر چوتھے حصے کی طرف گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانا چاہتے تھے کہ اتنے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے بس یا رسول اللہ بس. تو اس وقت روایتیں ہیں کہ صدیق اکبر کی جلال بھری نگاہ حضرت عمر پر اٹھی, اور اتنی زیادہ جلال بھری نگاہوں سے صدیق اکبر نے اس سے پہلے کبھی عمر کو دیکھا نہیں تھا. تو جلال بھری نگاہ اٹھی اور کہا کہ عمر, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح اشارہ فرما دینے سے اگر پوری امت جنت میں جاتی ہے تو عمر تمہارا کیا جاتا ہے, آپ نے کیوں روکا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی فاروق ہے نا, کہتے ہیں ابو بکر آپ نے تو رسول پاک کے یہ اشارے دیکھے ہیں کہ رسول پاک یوں فرما رہے یہ اتنے جنت میں گئے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں کہ فقط ان کی انگلی کا ایک اشارہ ہو جائے نا تو اس ایک اشارے سے پوری امت داخل جنت ہو جائے. کہاں آپ اس پر ہیں کہ مطلب رسول پاک نے یوں اشارے فرمائے؟ یہ محبوب تو وہاں ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور رسول پاک فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. ایک ایک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے. اور سرکار فرماتے ہیں کیسے نکالیں گے؟ جہنم میں گر رہا ہوگا امتی, اس کے کمر بند سے پکڑ کر عقائد عالم اسے جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے. اور رب تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا محبوب آج وہی ہوگا, وہی میری مشیت ہوگی جو تیری رضا ہوگی, جو تو چاہے گا محبوب آج میں وہی کروں گا. اور انہی باتوں کو پیش نظر رکھ کر حضرت علامہ حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمان نے کہا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یعنی اللہ نے پورا جو یہ بزم محشر کو قائم کیا ہے نا وہ اسی لیے کہ آج دیکھو کہ میرے محبوب کا مقام میرے نزدیک ہے کیا, آج ہم تمہیں دکھائیں گے. آج وہ ہوگا جو میرا محبوب چاہے گا. حدیث کے الفاظ ہیں رسول پاک سجدہ فرمائیں گے, سجدہ فرما کر اتنا طویل سجدہ کریں گے کہ اتنا طویل سجدہ کسی نے رہتی دنیا تک نہ کیا ہوگا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا محبوب اپنا سر اٹھائیں, آپ سر اٹھائیں, مانگے جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا. جس کی شفاعت آپ کریں گے آج اس کی شفاعت, آپ جس کی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت ہمارے ہاں قبول ہوگی اور ہم اسے معاف کر دیں گے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعتیں فرماتے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شامل حال ہوگا اور پوری امت محبوب داخل جنت ہوگی. تو جو داخل جنت ہونے والے ہیں نا امت محبوب بحمد اللہ تعالیٰ ہم وہی ہیں, ہم اسی رسول پاک کے امتی ہیں. بس یہی ہے کہ امت محبوب ہے نا, امت محبوب رہنے کے لیے ایمان اور عقیدے پر استقامت پانے کے لیے نیکیوں کی طرف آئیں, مسجدوں میں آئیں, نمازوں کی پابندی کریں, سنت و شریعت کی پابندی کریں تاکہ شیطان کی جو راہیں ہیں نا وہ رکیں. ورنہ شیطان جو یہاں مسجدوں میں نہیں آتا, ایسی محافل میں نہیں آتا, ایسی محافل میلاد میں نہیں آتا تو ان پر شکنجے کسنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. ہم آتے رہیں گے تو اب اس کے لیے ہمیں تلاش کرنا, ہم پر شکنجے ڈالنا, ہم پہ کوششیں کرنا مشکل ہوگا. اور یوں امت محبوب بن کر بس دنیا سے چلے جائیں پھر انشاءاللہ وارے نیارے ہیں. رسول پاک کی بشارتیں نہیں ہیں, سرکار فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں ہم کس محبوب کے امتی ہیں کہ ہم کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں نا, کسی مومن کے جنازے میں, سرکار فرماتے ہیں اس جنازے میں جو لیٹا ہوا ہے نا اس کو سب سے پہلا گفٹ کیا دیا جاتا ہے پتہ ہے؟ جو جنازے کے پنجرے میں لیٹا ہوا ہے اس کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ فرمایا گیا حدیث پاک کے الفاظ ہے, سرکار فرماتے ہیں اس کو پہلا تحفہ ہی اس لیے یہ دیا جاتا ہے کہ آج تیرے جنازے میں جتنے شریک تھے نا ان سب کی بخشش کر دی گئی. آپ غور کریں, ہم اس محبوب کے امتی ہیں. وہ جنازے میں لیٹے ہوئے شخص کو خوشخبری دی جاتی ہے. تو یہ جو ہم عاشقان رسول کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں نا بہت بڑی بشارت ہے یہ
اب ایک حدیث عرض کیا ہوں، ایسی پتہ نہیں کتنی حدیثیں، بات بہت طویل ہو جائے گی. ہم اس محبوب کے امتی ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق ہمیں عطا کرے اور ہم باعمل عاشق رسول بنے. اپنا انداز بھی ایسا رکھیں نا کہ ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم میلادی ہیں. ہمارا انداز، ہمارے اخلاق، ہمارے اطوار، ہمارے طریقے، ہمارا چہرہ، ہمارا ظاہر بتا دے کہ یہ پکا عاشق رسول ہے، یہ میلادی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھنے والا. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالم میں یا رسول اللہ، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.